یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہر مفتی مسائل بتانے کا اہل ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے اوپر گروپ کے اندر جوائن ہو جاتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مفتی صاحب مسئلہ بتا سکتے ہیں یا نہیں، اور عقائد کو لے کر بھی ان کے پیچھے ان کے بارے میں اگر معلوم نہیں ہوتا تو سب سے آسان عقائد کے اندر تو بہت آسان طریقہ ہے معلوم کرنے کا۔ کتنی ساری چیزیں اگر آپ کسی گروپ میں جوائن ہو گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ گروپ اہل سنت کا نہیں ہے یا کسی وہابی قسم کی سوچ یا فکر یا جاہلوں کی سوچ یا فکر کے کسی ایسے گروہ کا گروپ ہے، تو سب سے پہلے آپ ایڈمن یا جواب دینے والے سے پرسنلی بھی میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور کچھ سوال عقائد کے آپ ایسے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں کہ جس کے جواب سے آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ گروپ کی سوچ و فکر کیا ہے، ان کا مذہب اور نظریہ کیا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اہل سنت نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یا پھر کسی مفتی کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ وہ مفتی سنی ہے یا نہیں تو وہاں سے بھی آپ کو نکل جانا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ تمام لوگ جو مفتی کہلاتے ہیں مسئلہ بتانے کے اہل ہیں یا نہیں، تو جو واقعی حقیقتاً مفتی ہوتے ہیں وہ کم سے کم عوام کی ضرورت کے مسائل بتانے کے تو اہل ہوتے ہیں، 90% مسائل تو کم سے کم بتا ہی سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپ کے بنیادی اور روزمرہ کے پیش آنے والے روزہ نماز طہارت کے مسائل کو بتا سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعض مسائلوں میں غلطی یا بھول چک ہو جاتی ہے، وہ بھی ان سے کہ جن کی پریکٹس نہیں ہوتی علم فقہ کے اندر، یا پڑھائی کے بعد زیادہ توجہ اسٹیج پر جاتی ہے بیانات کے اندر اور کتاب یا مطالعے کے اندر اسٹڈی کرنے میں کم جاتی ہے، تو وہاں تھوڑا خطرہ بنا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی اندازے سے میں بات نہیں کر رہا کہ ایسا ہوتا ہے، واقعی ایسا ہوا ہے کہ بعض نماز کے مسائل واٹس ایپ کے اسکرین شاٹ لوگوں نے بھیجے ہیں کہ فلاں مفتی نے جواب دیا، اور جواب شریعت کے اعتبار سے، حنفی فقہ کے اعتبار سے بالکل غلط ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کے مسائل ہوں یا قادم میں بیٹھنے کے مسائل ہوں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی روزمرہ کی ضرورت کے مسائل تو مفتی کہلانے والا شخص جو ہے نا بتا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ہر مفتی ہر مسئلہ بتا سکتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض کو بعض چیزوں کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر اس کی زیادہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بزنس ٹریڈ کو لے کر یا پھر جائیداد یا وراثت کے مسائل کو لے کر جو اسی کے اوپر کافی عرصے سے کام کرتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے کسی کی ایکسپرٹیز کسی فیلڈ میں یا سیپریٹ ایک چیپٹر کے اندر اسپیشل ہو سکتی ہے۔ باقی ہر مسئلہ ہر مفتی بتائے، اور نہ بتانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، نہ بتانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا یا پھر اس کی پریکٹس نہیں ہوتی یا کافی ٹائم ہوتا ہے، اس طریقے کے سوال نہیں آتے اور ایک دم رینڈملی وہ سوال سامنے آ جاتا ہے، تو جواب کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آ پاتا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اچھے اور بڑے علم والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی علم نہ ہونے کی یا عالم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، البتہ یہ کہ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تب تو ان سے مسائل پوچھنے یا سیکھنے ہی نہیں چاہیے، ورنہ یہ کہ باقی جو سنی ہیں ان کے اوپر حسن ظنی رکھنا چاہیے کہ آپ نے کوئی سوال پوچھا کہ ان کا جواب صحیح ہوگا۔ اگر کوئی شک کسی کو جواب میں پڑتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیم سوال کسی اور سے معلوم کر لے اور پھر دیکھ لے کہ دونوں سوال کے اندر کسی طریقے کا معاملہ ٹکراؤ کا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر مسئلے کے لیے بھی نہ کریں، بلکہ کسی میں شک ہو وہ ان کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ۔ جی ہاں، لرن فاسٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،